أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، آج سے ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جو کتابچہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے القواعد الاربعہ، یعنی اسلامی عقیدے کے 4 بنیادی قاعدے. اسلامی عقیدے کے 4 بنیادی قاعدے، 4 فنڈامنٹلز. یہ کیا ہیں؟ یہ قاعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کے مؤلف کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے ہم نے الاصول الثلاثہ بھی پڑھی تھی پچھلے مہینے. انہی کی ہیں یہ القواعد الاربعہ. یہ کتاب اور اس کا مقصد، یہ کتاب عقیدے کے بنیادی اصول اور ضوابط قواعدوں میں سے ہیں، قاعدوں میں سے کچھ قواعد ہیں جس کے ذریعے سے آپ توحید کی صحیح معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپ شرک کے بارے میں باریکیاں کچھ جان سکتے ہیں، پرکھ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک توحید کے بارے میں کچھ مثبت انداز میں آپ جان سکتے ہیں، اسی کے ساتھ شرک کے بارے میں کچھ باریکیاں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گی. تو لہذا یہ 4 بنیادی قاعدے ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ شرک کی غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو سکے، کسی ایسے امور میں مبتلا نہ ہو سکے جو شبہے کی بنیاد پر شرک کی طرف اس کو لے کر جاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا اصول یہ ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ آپ جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، قریش، مکہ کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ قوم اللہ کو مانتی تھی. کیسے مانتی تھی؟ اللہ کو رازق مانتی تھی، خالق مانتی تھی، یعنی اللہ ہی پیدا کیا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی یہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ وہ مانتے تھے. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، کفار قریش یعنی مکہ کے لوگوں کی طرف جہاں بھیجے گئے تھے، وہ قوم مکہ والے اللہ کو مانتے تھے. کس طرح سے مانتے تھے؟ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے یہ بھی مانتے تھے، اللہ ہی ساری کائنات کو چلاتا ہے یہ بھی مانتے تھے. ڈن؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر بھی اللہ نے انہیں مشرک کیوں قرار دیا؟ جب وہ اللہ کو خالق مانتے، رازق مانتے، مالک مانتے، سب مانتے، تو پھر بھی اس اللہ نے انہیں مشرک کیوں قرار دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں مومن نہیں کہا گیا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کریں، اللہ کو اکیلا معبود مانیں. اسی لیے اللہ نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی پوجا کریں، عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا.
مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تب بھی اللہ نے انہیں مشرک گردانا، کافر گردانا، اور اللہ نے کہا کہ جب تک وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تب تک وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے اور ان کے جان و مال اس وقت تک محفوظ نہ ہوں گے۔ آئیے قرآن مجید کہتا ہے، یعنی میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ سے 12 کہتا ہوں میں، آپ کی ہاں تھوڑی کمزور ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اکٹھا رکھے، آمین۔ مشرکین مکہ نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا، ان کا یہ اقرار کرنا انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ توحید ربوبیت کے اقرار کرنے سے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 30.1 سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے؟ آیا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تدبیر پلاننگ کرتا ہے؟ ضرور یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ سوال ان سے کیا گیا کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے روزی روٹی پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے تو اور سارے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے مشرکین مکہ، کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے اس سے پہلے کے درس میں شاید بتایا تھا رزق کے بارے میں، اللہ رزاق ہے، رزق کے بارے میں کہ کنگ فشر کی مثال میں نے دی تھی۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کچھ دوسری چیزیں اللہ نے جو ذکر کی ہیں کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ہم نے اس کی بھی مثال دیکھی تھی کہ ایک بنجر زمین ہے، زمین خشک زمین ہے، اس میں بارش اللہ برساتا ہے تو پیڑ پودے نکل آتے ہیں۔ انڈا ہے، کوئی جان نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اللہ اس سے جاندار کو نکالتا ہے، مرغی نکل آتی ہے، اور وہی مرغی سے اللہ بے جان چیز نکالتا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک بے جان چیز، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے انسان۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ تو لہذا جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رب کون ہے، تو کہتے اللہ ہی ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو تو نہیں مانتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ آئیے اس اصل کو کچھ باتوں سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جس قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مکہ والوں کی طرف، وہ قوم ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائے، توحید کی دعوت دی، اور وہی ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے بھی لی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی یہ قوم میں ابھی بھی توحید کی کچھ رمق باقی تھی، تو لہذا آپ یہ تعجب نہ کریں کہ ان کو اللہ کی معرفت کیسے تھی، حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن اللہ کو کیسے پہچانتے تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ابھی بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی تھا۔ دوسری بات، بعض اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے، یا اکثر و بیشتر یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ نے کہا اکثر و بیشتر لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اکثر ان میں سے اسلام کے منافی امور کے مرتکب ہیں۔
جو اسلام سے ان کو باہر کر دیتی ہیں ویسی چیزوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، ویسی چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ یا اکثر لوگ، بیشتر لوگ کچھ اسلام کے اندر ایسے امور میں مبتلا ہیں، ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو بالکل اسلام کے اپوز میں چلتی ہیں، اسلام کے اپوزٹ میں ہیں، اسلام کے منافی چیزیں ہیں۔ جیسے انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن قبروں پر جا کر ولیوں سے مانگتا بھی ہے۔ تو یقیناً اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کرتے ہیں، یا ولیوں سے مانگتے ہیں، یا ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ باطل پرستی کوئی شبہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کے ساتھ ان کے پاس اسلام کے منافی امور بھی پائے گئے، یعنی اسلام کے علاوہ شرک کی کچھ چیزیں بھی ان کے اندر پائی گئی، کیونکہ ان کے پاس کچھ شبہات ہیں۔ نمبر 3، بعض لوگوں کا ایک خیال ہے، بعض لوگوں کا گمان ہے یہ کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں، پڑھ لوں، تو میں مسلمان ہو گیا۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے دنیا کو ایجاد کیا، یہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دوبارہ کہوں، اکثر لوگ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بارے میں گواہی دینا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کو ایجاد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کو ساری عبادتوں میں تنہا جاننا یہ نہیں سمجھتے۔ یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ آئیے، لہذا اب یہ جو باتیں میں نے 3 چیزیں بتائیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ دین ابراہیمی پر ابھی بھی باقی تھے، ملت ابراہیمی پر ابھی باقی تھے، ان کے اندر اسلام کی حنیفیت کی کچھ رمق باقی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کو خالق، رازق، مالک جانتے تھے، لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مسلمان نہیں گردانا اور ان کا مسلمان ہونا نہیں مانا، کہا کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر آئے۔ دوسری بات، بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان سے ایسے اسلام کے منافی امور بھی سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے قبروں پر جانا، قبروں سے مانگنا، قبروں کے آگے سجدہ کرنا، یا ولیوں سے مانگنا، یہ کچھ شبہات کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 3، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اللہ ہی نے ساری کائنات کو ایجاد کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے۔ توحید الوہیت بھی اس سے مراد ہے، توحید الوہیت بھی اس سے مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ نے اس وقت تک مومن نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مومن اس وقت تک نہ کہلایا جب تک کہ وہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کیے۔ توحید ربوبیت اور الوہیت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ پچھلی بار ہم نے کہا تھا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ جی ہاں، قبر پرستوں کا یہ سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت کو پھیرنا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ یہ اصول کیوں بیان کیا گیا؟ یہ قاعدہ کیوں بیان کیا گیا؟ کوئی کہہ سکتے ہیں؟ جی اچھا جواب ہے۔ یہ اصول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں، دین میں مکمل داخل ہو جائیں۔
آپ شرک اور بت پرستی کو پہچانیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف آئے تھے وہ بت پرستی کرتی تھی، وہ بت پرستی کرتی تھی، تو ان کے پاس شبہ تھا. وہ آگے چل کر آئے گا، 2 شبہے تھے ان کے، وہ 2 شبہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، پھر بھی اللہ نے انہیں مسلمان نہیں قرار دیا. آج کل جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی شرک کے بعض معاملات کرتے ہیں یا شرکی امور کرتے ہیں تو مسلمان نہیں کہلائیں گے جب تک کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص نہ ہو. جب تک کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص نہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ دوبارہ کہنا پڑے گا. اگر یہ بات ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا ہے. چلیں، یہ پہلا قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم اللہ کو خالق رازق مانتی تھی لیکن ساری قسم کی عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اسے مشرک قرار دیا. اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا. لہذا اگر کوئی مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی قبروں پہ سجدے ٹھوکتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. موٹے الفاظ میں بول دیا آپ کو میں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیں.